فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہا، اور اس درمیان میں گزشتہ ہفتہ ایک تیسری گروہ، ایک تیسری جماعت جسے منافقین کہا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ ابھی بھی چند آیتیں انہی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور کہا جا رہا ہے، گزشتہ ہفتہ یہ بھی بتلایا گیا کہ دوستی کی صورتیں کیا ہیں، کیسے آدمی سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوستی کے لیے کون سی شرط ہونا چاہیے آپس میں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ اب منافقین کے لیے ان کے سلسلے میں کچھ آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ خرید و فروخت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ لوگ راہ راست پر بھی نہیں ہیں۔ منافقین کے سلسلے میں ضلالت کو خریدنا ہدایت کے بدلے میں ایسا کہا گیا، یعنی گویا یہ مادیات کی زندگی کو انہوں نے مادیات کی زندگی کو اصل سمجھا، اخروی زندگی کو ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس مادی زندگی کو ترجیح دے کر اس کو اپنا لیا۔ حالانکہ ان میں سے بہت سارے آئندہ بتائیں گے کہ منافقین میں بھی دو گروہ تھے، ایک تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، جاننے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے تھوڑا تھوڑا ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ مان لیں، مان جائیں، پھر بھی جب وہ کیا کرتے تھے تو اپنی حالت کو، زندگی دنیاوی حالت کو ان کے ہاتھ سے چھوٹنے کا جو غم تھا، اس وجہ سے اگر ہم مان لیے تو ہمیں جنگوں میں جانا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزوں کو سوچ کر پھر دور ہٹ جاتے تھے۔ اب رہی بات، یہاں تجارت کا ایک لفظ آیا ہے، تجارت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تاجر، اس کے لیے کئی شرائط ہیں۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس کے لیے کم سے کم 3 شرطوں کو ماننا بے حد ضروری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت صاف ہو۔ تجارت میں نیت صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں برکت دیا تو میں کیا کروں گا، جیسے شریعت کا حکم ہے اس طریقے سے خرچ کروں گا، یہ بھی ہو۔ دوسرا جو ہے، تجارت کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، حق بول کر، سچ بول کر، دھوکہ دیے بغیر سامنے والے کو تجارت کرنا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، جو مال ڈالا ہے تجارت میں وہ حرام مال نہ ہو۔ بہت ساری شروط میں یہ 3 شرطیں اگر تاجر کیا کر لیا، اپنا لیا، تو ضرور بھی ضرور وہ تجارت خسارے سے پاک رہے گی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیوی کا جو مہر کا پیسہ ہے
اس مہر کے پیسے میں سے کچھ پیسہ لے کر، لوگ آ کر تو دیتے ہی نہیں آج کل، اگر دیے بھی تو جیسا اسے نکالنا چاہتے فوراً نکال لیتے، یہ غلط ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس تجارت کے اندر بیوی کے مہر کا پیسہ، کچھ پیسہ، تھوڑا سا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ڈال دیا جائے وہ تجارت نقصان کا سبب کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور حضرت علی کی بات جب آئی تو اور ایک بات بتا دیتا ہوں، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مہر کا پیسے، دوسرا شہد، تیسرا بارش کا پانی۔ مطلب کیا؟ جو بھی بیمار ہو کر حضرت علی کے پاس آتا اسے کہتے کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے پاس جا کر مہر کا کچھ پیسہ ہے تو لے کر آؤ۔ اس مہر کے پیسے کو لے کر شہد خریدتے، شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر دے دیتے۔ ان کا یہی علاج تھا، ہر بیماری کا اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس لیے ہم بھی کیا کریں، بارش وغیرہ کا پانی، مہر کا پیسے تو نہیں رہے گا، بارش وغیرہ کا پانی ہمیں اسے کیا کریں اسے محفوظ کر کے رکھ کر تھوڑا سا زیادہ پیے تو سردی بھی ہو جائے گی تبدیل موسم کے لیے۔ ہاں، درمیان میں ایک بات یاد آئی، بے موسم کی بارش میں کھڑے ہونا سنت ہے۔ بے موسم کی بارش میں، یعنی بارش کا ایک موسم چلتا ہے وہ الگ ہے، اچانک جس وقت میں بارش کا موسم نہ ہو اس وقت بارش ہوگی، اس وقت میں جا کر بارش میں کھڑے ہو کر اس کے چند بوند کو اپنے سر پر کیا کرنا، لے لینا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اچھا، اس وقت میں چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوا سو بچہ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی لے جا کر 4 قطرے اس کے جسم پر پڑے، چہرے پر یا سر پر پڑے، فوراً زیادہ دیر بھگا دینا نہیں ہے بچے کو۔ یہ بھی کیا ہے؟ اقوال صحابہ میں سے قول ہے، یعنی وہ بھی کیا کرتے تھے، بچے کو لے جا کر، چھوٹا سا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اسے لے جا کر بارش میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے 4-5 بوند پڑتے ہی فوراً اسے اندر لے کر آ جاتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب رہی بات یہ فما ربی ہے تجارت ہم، یہاں جو منافقین، بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائے منافقین جس کی کوئی حد ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے پیچھے پڑے رہتے تھے ہمیشہ۔ عبداللہ ابن سلول جس کے واقعات اگر کئی ہفتے سے چل رہی تھی بات، تقریباً الحمدللہ ہمارے متولی صاحب، ہمارے سلیم وغیرہ کی محنت سے حساب لگایا تو 50 وارم ہوا ہے ہمارے اس تفسیر کو شروع کر کے۔ پہلے بھی 25 وارم 30 وارم ہو گیا تھا، اس کے بعد اگر درمیان میں پھر ذرا وقفہ ہوا، پھر اگر شروع کیا گیا لاک ڈاؤن کے بعد۔ اس طریقے پر 3 حصے میں ہم دیکھا جائے تو آگے 2-3 ہفتے سے کیا ہو رہے، کچھ زیادہ آیتیں آ کر ترجمہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ورنہ آ کر بہت دیر لگ گئی تھی شروع میں۔ اب رہی بات گزشتہ ورنہ یہ بھی بتا دیا کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبداللہ ابن سلول جو ہے وہ منافقین کا سردار، ایک مرتبہ کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بیٹے مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر رکھتے ہیں، تو اس پانی کو لے کر ان کے بیٹے فوراً باپ کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، دوڑ کر آ کر کہتے ہیں کہ یہ پانی پی لو، اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کیا ہو جائے گا، ایمان گھس جائے گا تمہارے دل میں۔ تو فوراً کہتا ہے کہ اس پانی کو میں نہیں پیوں گا، اگر کسی کا پیشاب رہے تو لا کر دے دے، میں پی لیتا ہوں، لیکن اس پانی کو نہیں پیوں گا۔ تو اتنا بد نصیب تھا، اتنا بدبخت تھا، لیکن ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، کیونکہ کبھی بھی ان سے دھوکہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑی جماعت انصار کی اور ایک بڑی جماعت مہاجر کی، دونوں میں جھگڑا ہونے کے قریب ہو گیا، دونوں کے درمیان تلواریں نکلنے کے قریب ہو گئی اس عبداللہ ابن سلول کی وجہ سے۔ کیا ہوا تھا، ایک جگہ پانی آ کر لینے گئے تھے ایک صحابی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم وہ بھی پانی لینے گئے تھے، وہاں کچھ جھگڑا ہو جاتا، ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی ایک مسئلے کو اتنا بڑا کر دیا کہ دونوں طرف، ایک طرف انصاری صحابی آ کر کھڑے ہو گئے، ان کے پاس ان کے خلاف بول دیا، اس طرف آ کر مہاجرین آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فوراً پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صحابہ کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کر کیا کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ عبداللہ ابن سلول ہے۔ بہرحال یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ان کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ اب رہی بات، آگے بات دیکھیں کہ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں منافقین کے سلسلے میں، اب آگے ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی دو مثالیں دیتے. ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کیا کیا، آگ روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے اطراف میں پورا کیا ہو گیا، روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی کو بجھا دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو ایسے اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں پائیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ کیا ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بلکہ اندھے ہیں، یہ آ کر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. کیا بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ لوگوں کے سامنے دین اسلام آیا اور دین اسلام کو یہ سمجھے بھی، پورے طریقے سے اس کو حق جانے بھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے دور کر کے اندھیرے میں ڈال دیا، یعنی گمراہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دیے، چھوڑ دیے. یہی اس کا مطلب ہے. اور ایک مثال دیتے ہیں، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرا ہے، کڑک ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم، یہ لوگ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں کیا کر لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے، اس کی کڑک سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ کیا کر لے، بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس پر چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو وہ چک لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ دوسری مثال میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے ہی بتا دیا تھا. منافقین کی دو جماعت تھی، ایک جماعت جو مکمل طریقے سے دور رہ گئی، اور ایک جماعت جو روشنی آتی چلنے کی کوشش کرتے، پھر روشنی چلے جاتی تو رک جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں وہ اسلام قبول کر لینے کا ارادہ ہوتا، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر پاتے. کیوں قبول نہیں کر پاتے؟ دنیاوی زندگی کے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا ان کو غم رہتا تھا. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. کون سا بھی کام ہم کریں تو یہ سوچیں کہ یہ قدرت میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، چاہے کون سا کام بھی کیوں نہ ہو. یہ ایک موٹا بھی ہم اٹھائیں تو سوچیں کہ یہ جو طاقت ہے میرے خدا کی طرف سے یہ طاقت ملی ہے. صبح سویرے ہم اٹھیں تو یہ سوچیں کہ خدا کی طرف سے میں اٹھا ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات آئی تو ایک واقعہ یہاں بتا دیتا ہوں. حمید حضرت دامت برکاتہم کے استاد ایک بستی کو گئے تھے. بستی کو جا کر وہاں ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک عیسائی جن کے پاس 3 خدا ہے، جو آ کر 3 خدا کو ماننے والے، اب کیا کرتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے. کیا آیت پڑھتا ہے؟ یہی آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایک خالق بنانے پر بھی قادر ہے. اگر نہیں ہے، اب لوگوں سے سوال کرتا ہے، بڑے بڑے علماء بھی ہار جاتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاؤ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک اللہ کو بنا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بنا سکتا ہے بولے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کو قرآن سے نکال دو. اگر بنا سکتا ہے بولے تو ہماری بات ثابت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک 2 خدا کو بنا دیا ہے جسے ہم 3 خدا کو مانتے ہیں. تو اسی درمیان میں بحثیں آ کر بہت سارے بحثیں ہوتی ہیں. کئی لوگ اس بستی میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کر لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دوسرے 2 خداؤں کو بنائے ہیں. تو حضرت دامت برکاتہم کے استاد جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ساری بستی کا ایک ماحول بدلا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے پوری بستی والوں کو جمع کر لیا جائے. پوری بستی والوں کو جمع کر لیے، اس آدمی کو، اس عیسائی پادری کو بھی بلا کر بھیج دیے. اب وہ آیا، آ کر سوال کرتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ حضرت نے بتایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کون سا ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کر سکے؟ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں.
اب یہ بتانے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو دوسرے خدا کو بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ حضرت کیا بولتے ہیں؟ واقعتاً خالق بنانے والے کا معنی کیا؟ عربی میں خالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، دوسرے خالق کو بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ باقاعدہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت نے کہا ضرور بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اور ایک خدا کو اور ایک خالق کو بنا سکتا ہے۔ اچھا تب تو ہماری بات ثابت ہو گئی، لیکن اللہ اور ایک خالق کو بنائے تو وہ خالق نہیں رہے گا بلکہ مخلوق ہو جائے گا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جس کو کوئی نہ بنائے۔ جب اللہ بناتا ہے بولے تو وہ خالق نہیں رہے گا بلکہ وہ مخلوق ہو جائے گا۔ جب یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آئی، اللہ ہر چیز بنا سکتے اور ایک خالق کو بنا سکتے، لیکن وہ خالق نہیں بنے گا، کیونکہ خالق کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ جسے کوئی نہ بنائے، وہ خود موجود ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اس کی کہنے کے بعد بہت بڑا مجمع جو اسلام سے پھر گیا تھا، وہ سارے کا سارا مجمع کیا ہو گیا؟ پھر اسلام میں واپس لوٹ کر آ گیا۔ یہ تمل ناڈو کا واقعہ ہے، یہ واقعہ دوسری بستی کا واقعہ نہیں ہے، اسی تمل ناڈو کا واقعہ ہے۔ حضرت کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک ان اللہ علی کل شیء، ایک بچہ تھا، ایک عیسائی استاد، جب اس کی کلاس میں اسے پریشان کرتا تھا، وہ استاد کیا بول کر پریشان کرتا تھا کہ لوگ آ کر جنت میں جائیں گے، گتے جتنا ہونا کھائیں گے، وہاں آ کر نہ تو موشن ہوگا نہ تو پیشاب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پورا کیا ہو جائے گا؟ ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار چھوڑیں گے، ڈکار نکلتے ہی کیا ہو جائے گا؟ پورا ہضم ہو جائے گا۔ جب اس کا مذاق اڑاتا تھا اس بچے کا، بچہ بھی آ کر ماحول میں، دین کے ماحول میں پلا۔ اب بچہ ایک دن سنتا رہا کہ ہر دن کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مزاحیہ انداز ہو رہا ہے، تو ایک دن استاد سے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ استاد نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جواب دے دے۔ تو کہنے لگا تم کتنا کھانا کھاتے ہو؟ تو جواب میں کہا کہ میں اتنا کھانا کھاتا ہوں، مثال کے طور پر 3 روٹی میں کھاتا ہوں۔ تو بچہ کہنے لگا صبح سویرے جب موشن جاتے ہیں تو کتنا آ کر تمہیں جسم سے باہر نکلتا ہے؟ کہنے لگا کہ اس میں سے 1/3 یعنی 2/3 کیا ہو جاتا ہے، جسم میں آ کر ہوا وغیرہ سانس وغیرہ لیتے ہیں، اس میں سے آ کر پسینہ وغیرہ سے پورا باہر نکل جاتا ہے، آ کر کیا ہوتا ہے، ایک حصہ، تہائی حصہ باہر نکلتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا جو خدا اس غلیظ دنیا میں، اس ناپاک دنیا میں 2 حصوں کو ہضم کر کے ایک حصے کو باہر نکال سکتا ہے، وہ خدا پاک جنت میں 3 حصے کو کیسے ہضم نہیں کر سکتا؟ یہ کہتے ہی وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مزاحیہ انداز کو چھوڑ ہی دیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کیا کر سکتے ہیں؟ کن فیکون، ہر چیز کا ارادہ، کن بھی زیادہ ہے، کن فیکون ہم نے سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے، ایسا معنی نہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، صرف اللہ کا ارادہ ہو تو فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فوراً وہ چیز میں اسباب کو رکھ کر پیدا کرنا انسان کی حالت ہے، وہ بغیر ابدع، ایک لفظ ہے بدیعن یا بدیع السماوات والارض، ایک بہت بڑا ایک ذکر ہے، بہت بڑی ایک دعا ہے، یا بدیع السماوات۔ بدیع کا معنی کیا ہے؟ بغیر را مٹیریل کے بنانے والا۔ ایک چیز کو بنانے کے لیے ہم کیا کرنا، بہت سارا، ابھی ڈیسک بنانا ہے تو اس کے کٹے وغیرہ رکھنا ہے، لیکن بدیع کا معنی کیا ہے؟ بغیر نمونہ کے اور بغیر چیز کے پیدا کرنے والا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اللہ کی طاقت کو سوچتے رہیں، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کے بڑھوتری کا سبب بھی ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔